السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 389 سورہ توبہ، آیت 122، پارہ نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور ممکن نہیں کہ مومن سب کے سب نکل جائیں، سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلیں تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب ان کی طرف واپس جائیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ وما کانا، اور نہیں ہے لائق، المؤمنون مومنوں کو، لینفروا یہ کہ وہ نکلیں یعنی جہاد کے لیے، کافہ سارے کے سارے، فلولا نفرا چنانچہ کیوں نہیں نکلا، من کل فرقہ ہر فرقے سے، منہم ان میں سے، طائفہ ایک گروہ، لیتفقہوا تاکہ وہ سمجھ حاصل کریں، فی الدین دین میں، وَلِيُنذِرُوا اور تاکہ وہ ڈرائیں، قومہم اپنی قوم کو، اذا جب راجعوا وہ لوٹ کر آئیں، الیہم ان کی طرف، لعلہم تاکہ وہ، یحذرون ڈریں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جہاد میں نکلنے کے متعلق بات کہی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے ہی ایمان والے اٹھ کر میدان جہاد کو پہنچ جائیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ سبھی مومنین میدان جہاد کی طرف نکل پڑیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکل جائیں۔ اس سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے، اور اسی طرح یہ سورہ مبارکہ سورہ توبہ شروع سے ہی جہاد کے تذکرے آ رہے ہیں۔ جہاد سے پیچھے رہنے والے، جہاد کی تیاری نہ کرنے والے، جہاد فی سبیل اللہ سے جی چرانے والے اور جہاد میں شرکت نہ کر کے مختلف بہانے تراشنے والے اور مومنین، محسنین اور مجاہدین کے تذکرے آ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ممکن نہیں ہے کہ سب کے سب مومن جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل پڑیں، مطلب ہر وقت ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہاں کچھ ایسے حالات بعض دفعہ ہوتے ہیں کہ جب امیر اور خلیفہ یا گورنر سارے مسلمانوں کو، مطلب مردوں کو، جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیں اور اعلان عام ہو جائے، نفیر عام ہو جائے کہ تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم ہو، جیسا کہ تبوک کے موقع پر تھا۔ تو اس طرح ہر موقع پر
ممکن نہیں ہے، ہر موقع پر ایسا ممکن نہیں کہ سارے ہی مومن نکل پڑیں، اور حسب موقع ہی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں یہی ہے کہ کچھ مسلمان جو ہے وہ جہاد کے لیے نکل جائیں گے، اور کچھ مسلمان جو ہے وہ شہروں کے اندر رہیں گے اور شہروں اور گھروں کے انتظامات کو وہ سنبھالیں گے، اور ہر فرقے میں سے ایک گروہ جو ہے وہ حسب ضرورت جہاد کے لیے نکلے گا، اور پھر وہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکل کر اسلام اور مسلمانوں کی جو ہے وہ حفاظت کرے گا، اور کافروں پر حملہ کر کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو ہے وہ کوشش کرے گا۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں، تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں، فقہ حاصل کریں۔ تو تفقہ فی الدین سے مراد جو ہے وہ کوشش اور محنت کے ساتھ اچھی طرح سمجھ حاصل کرنا ہے۔ تفقہ فی الدین سے مراد کوشش محنت کر کے اچھی طرح سمجھ بوجھ کا حاصل کرنا ہے۔ اب دین کے کیا معنی ہیں؟ ایک معنی تو دین کا دین اسلام ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو دین کا ایک عام معروف معنی وہ اسلام ہے، پورے کا پورا دین اسلام ہے۔ اور اسی طرح دین سے مراد جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، دین سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور یہ تفقہ جناب استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی کا ہے کہ دین سے مراد جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے۔ عام عرفاً معروفاً دین سے مراد جو ہے وہ پورا دین اسلام ہے، جیسا کہ فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ تو ایک عام معروف معنی دین سے مراد پورا دین اسلام ہے، اور ایک دین سے مراد جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ تفقہ ہے جناب استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی کا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ استاد محترم نے جو یہ بات لکھی کہ دین سے مراد جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور لڑائی لڑنا، اس کی جو ہے وہ دلیل کیا ہے؟ تو دلیل ہے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم۔ یہ حدیث ابو داود میں 3462 نمبر پر، اور علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی ابو داود میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ اب اس روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اینا کے ساتھ بیع کرنے لگو گے، یہ اینا کیا ہے؟ ہیلے کے ساتھ سود کی ایک صورت ہے۔ جب تم بیع اینا کرنے لگو گے اور کھیتی باڑی پر خوش ہو جاؤ گے، کھیتی باڑی پر خوش ہو جاؤ گے، اور اسی طرح فرمایا کہ تم جہاد کو جو ہے وہ چھوڑ دو گے، اور فرمایا کہ تم بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی تم پر ذلت مسلط کر دے گا، اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جسے کہ دور نہیں کرے گا۔ اب اس ذلت سے چھٹکارا کیسے پایا جائے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حل بھی بتا دیا، فرمایا کہ یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ تو اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، یہاں دین سے اللہ کی راہ میں لڑنا مراد ہے، اور تفقہ یعنی کہ کوشش اور محنت کے ساتھ اچھی سمجھ بوجھ کا حاصل کرنا، تو اس میں تفقہ جہاد کے میدانوں میں جو ہے وہ
دشمنوں کی چالوں کو سمجھنا، اور اسی طرح جہادی سفروں کے اندر جہادی دستوں میں شامل ہو کر آتے اور جاتے ہوئے جو ہے وہ دین سیکھنا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں غزوات میں خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوات کے اندر شامل ہوتے، اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ جہاد کے سفروں میں نکلتے، تو سفر میں جاتے ہوئے سفر میں آتے ہوئے جہاں جہاد ہو رہا ہوتا تھا وہیں چلتے پھرتے جو ہے وہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، حدیث پڑھ بھی رہے ہیں، حدیث سیکھ بھی رہے ہیں۔ اور اسی طرح تفقہ فی الدین سے مراد جو ہے وہ دشمن کی چالوں کو سمجھنا، دشمن کے خطرے سے صحیح طور پر آگاہ ہونا، اور دیگر مسلمانوں کو اس سے آگاہ کرنا، اور اسی طرح اس سے بچنے کے لیے تدابیر کو اختیار کرنا۔ استاد محترم فرماتے ہیں 100 سال تک شیخ الحدیث کی مسند پر بیٹھے رہنے سے کبھی یہ والا تفقہ فی الدین حاصل نہیں ہو سکتا۔ بات بھی درست ہے کہ ایک ہے کہ بندہ جناب کالج میں، سکول میں اور یونیورسٹی میں، اکیڈمی میں، دارالعلوم میں بھلے چاہے وہ جتنی جنگ کی کتابیں پڑھ لے اور جتنا چاہے دشمن کی چالوں کو پڑھ لے یا پڑھا لے یا مجاہدوں کے مارکے اور کارروائیاں سنا لے، جب تک وہ پریکٹیکلی میدان جنگ جہاد میں نہیں آتا تو وہ حقیقی طور پر نہ تو دشمن کے خطرات کو سمجھ سکتا ہے، نہ دشمن کی چالوں سے آگاہ ہو سکتا ہے، اور نہ ان چالوں کو سمجھ کر کیسے دشمن سے دفاع کرنا ہے اور کیسے دشمن کی ان چالوں کو دشمن پہ الٹ دینا ہے۔ تو یہ تفقہ جہاد فی سبیل اللہ کا تب ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ جب بندہ پریکٹیکلی میدان جہاد میں آئے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی جو ہے وہ اس چیز پر ہے۔ اور تفقہ فی الدین میں یہ بھی ہے کہ دین سیکھنے کے لیے لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہیں اور مدارس میں رہیں اور قرآن و حدیث کو پڑھیں اور دین میں محنت اور کوشش کر کے اچھی طرح سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور پھر مختلف مسائل کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کی رہنمائی کریں، یا یہ کہ دشمن پر حملہ کرنا ہو یا دشمن سے اپنا دفاع کرنا ہو تو وہ کس طریقے پر ہوگا، ان طریقوں کو اچھی طرح سمجھنا۔ اور اس آیت سے ہمیں چند باتیں یہ بھی معلوم ہوئیں کہ ہر موقع پر، ہر جنگ میں تمام مسلمانوں کا نہ نکلنا ضروری ہے، نہ ایسا ممکن ہے، اور یا یہ کہ کبھی امیر لشکر اور مسلمانوں کا خلیفہ گورنر اعلان عام کر دے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لحیان کی طرف لشکر بھیجا تو فرمایا ہر 2 آدمیوں میں سے ایک بندہ نکلے گا، اجر دونوں کے لیے برابر ہوگا، اجر دونوں کے لیے برابر ہوگا۔ مطلب ایک میدان میں جائے، دوسرا وہاں اپنے گھر رہے، اپنے باپ اور بھائیوں کے پیچھے جو ہے وہ مجاہدوں کی جو اللہ کی راہ میں نکل گئے ان کے معاملات کی خیر خواہی کے ساتھ نگرانی کرے، تو جو جہاد میں موجود ہوگا وہ بھی اجر پائے گا، جو جہاد میں موجود ہوگا وہ بھی اجر پائے گا، جو پیچھے رہ کر گھر بار اور مجاہدوں کے معاملات اور مسلمانوں کے علاقوں کی خیر خبر اور اچھے ارادے کے ساتھ نگرانی کرے گا تو وہ بھی ثواب پائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1896۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت اذا تبایعتم بالعینہ کے اندر کیا فرمایا کہ فرمایا تم جہاد کو چھوڑ دو گے اور یہ کام کرو گے تو تم پر ذلت مسلط ہوگی یہاں تک کہ دین کی طرف لوٹاؤ، مطلب دوبارہ سے جہاد کے میدانوں میں آ جاؤ۔ جب تم جہاد چھوڑو گے تو ذلت مسلط ہوگی یہاں تک کہ تم
واپس جو ہے وہ دین کی طرف واپس پلٹاؤ، مطلب پھر سے جہاد کرنے لگو، مطلب کہ پورے دین اسلام پہ عمل کرنے لگو۔ جب پورے اسلام پہ عمل کریں گے تو اس میں جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ بھی ہے، تو پورے دین پر عمل اس میں جہاد ہے، اور جہاد ہے تو ذلت اور رسوائی کا خاتمہ ہوگا۔ اور اگر باقی دین پر عمل ہے مگر جہاد کو چھوڑ رکھا ہے تو جہاد کی طرف واپس پلٹ آنے سے ذلت اور رسوائی دور ہو جائے گی۔ آج کلمہ پڑھنے والے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے الحمدللہ کرنا چاہیے، سال بسال حج عمرہ بھی ہو رہا ہے، اور اتنا حج عمرہ ہو رہا ہے کہ آخر کار خدام الحرمین کو پابندی لگانی پڑ گئی کہ تاکہ ہر بندہ ہر سال حج عمرے میں نہ آئے۔ حج عمرہ بھی ہو رہا ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، زکوٰۃ بھی ہو رہا ہے، ادا کی جا رہی ہے، رمضان کے روزے بھی رکھے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی کام نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے تھا، اگر یہ امت کوئی کام چھوڑے ہوئے ہے، اگر کسی کام کو یہ امت نہیں کر رہی جیسا کہ اس کے کرنے کا حق تھا، بھائیو وہ صرف جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ورنہ آج کلمہ پڑھنے والے ماشاءاللہ نمازی بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے تبلیغ کرنے والے بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے زکوٰۃ دینے والے بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے رمضان کا روزہ رکھنے والے بھی ہیں۔ اگر کلمہ پڑھنے والوں نے کسی چیز کو چھوڑا ہے تو وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ نتیجہ کیا ہے کہ آج مسلمان دنیا میں بہت بڑی تعداد کے اندر ہیں۔ اگر میں کہوں کہ سب سے بڑی تعداد ہی کلمہ پڑھنے والوں کی تو بات بے جا نہ ہوگی، لیکن ساری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی ذلیل ہے تو وہ بھی مسلمان۔ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، لیکن بھائیوں ہمارا حال، ہماری وقت وہ سمندری جھاگ سے زیادہ نہیں ہے، ہماری حیثیت سمندری جھاگ سے زیادہ کوئی نہیں ہے، ہیں ہم ساری دنیا میں زیادہ۔ ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں، شب بیدار ہیں، نماز اور نوافل کا اہتمام کرنے والے، ہم زکوٰۃ بھی دینے والے، ہم رمضان کے روزے بھی رکھنے والے، رمضان پلس شوال اور شوال پلس عشرہ ذی الحجہ۔ اچھا جی، اسی طرح اور کیا ہے، ویسے 10 ذی الحجہ یوم النحر ہے، وہ اس دن روزہ نہیں ہوتا، باقی دنوں میں سوموار جمعرات کا بھی روزہ رکھتے ہیں، 13 14 15 ایام 20 چاند کے یہ دن کے روزے بھی رکھتے ہیں، اور ہم بیت اللہ کا حج عمرہ بھی کرتے ہیں۔ اگر بھائیوں کچھ ہم نے چھوڑ رکھا ہے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور قرآن مجید نے اور حدیث نے ہمیں کیا بتایا کہ جہاد چھوڑو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، جو کہ ہم ہیں۔ فلسطین میں ہم ذلیل ہیں، شام سوریہ میں ہم ذلیل ہیں، عراق میں ہم گھٹیا اور ذلیل ہیں، افغانستان میں ہم ذلیل ہیں، کشمیر میں ہم ذلیل ہیں، برما اراکان میں ہم ذلیل ہیں، ہندوستان بنگلہ دیش میں ہم ذلیل ہیں۔ کون سا دنیا کا خطہ ہے کہ جہاں ہم ذلیل نہیں ہیں؟ امریکہ میں ہم ذلیل، برطانیہ میں ہم ذلیل، یورپ میں ہم ذلیل۔ آج صورتحال یہ ہے کہ یہ آسمان اور یہ زمین باوجود اپنی وسعت کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں پر تنگ ہو چکی ہے۔ کیوں تنگ ہو چکی ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں، یا اسلام دین حق نہیں ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں یا اسلام دین حق نہیں ہے؟ کیا جواب ہے؟ ہم حق پر ہیں، اسلام بھی دین حق ہے، لیکن کیوں ہم یہودیت کے ہاتھوں ذلیل ہیں؟ کیوں ہم عیسائیت کے ہاتھوں ذلیل ہیں؟ کیوں جناب ہم ہندو مت اور بدھ مت کے ہاتھوں ذلیل ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں لڑنا چھوڑ دیا ہے۔ جب بدر ہوا کرتی تھی، جب احد ہوا کرتا تھا، جب حنین اور تبوک ہوا کرتا تھا، جب خندق اور یرموک ہوا کرتی تھی، اللہ کی قسم ہم تھوڑے تھے مگر ساری دنیا سے زیادہ عزت والے ہم تھے۔ آج جہاد نہیں ہے تو سب سے زیادہ ذلیل بھی ہم ہیں۔
آج جہاد چھوڑا، سب سے زیادہ ہم ذلیل ہیں۔ اور قرآن مجید نے جو ہے وہ ترک جہاد سے ہمیں ڈرایا کہ جہاد نہیں چھوڑنا۔ قرآن مجید نے ہمیں دشمن سے لڑنے کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں۔ کہ مسلمانوں کا کام تھا بتاتے بھئی امریکہ کھا جائے گا، اسرائیل ہمیں کھا جائے گا، تو اسرائیل اور امریکہ اور بھارت کا لقمہ بننے سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہوگا۔ لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سب مومنوں کے لیے ممکن نہیں کہ سارے ہی جہاد میں چل پڑیں۔ کیوں فرمایا؟ اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ تبوک میں کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، توبہ کرنے والوں نے توبہ کر لی۔ اب ان توبہ کرنے والوں کی کوشش اور خواہش یہ تھی کہ آئندہ کسی جنگ میں ہم پیچھے نہیں رہیں گے، سب کے سب نکل پڑیں گے۔ تو فرمایا کہ ہر ایک کے لیے ہر وقت میں، پوری قوم کے لیے ہر جنگ میں سب کے سب کا نکلنا وہ ممکن نہیں ہے۔ بعض لوگ مدینے میں رہیں، مسلمانوں اور مسلمانوں کے شہر کی پہرے داری کا فریضہ سر انجام دیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں اور اس سلسلے میں وہ تفقہ فی الدین کو حاصل کریں، یا کچھ لوگ دینی مدارس میں پڑھیں اور پڑھائیں تاکہ اپنی قوم کو جا کر، لوگوں کو جا کر اور آ کر دین سکھا سکیں۔ اور اس ذلت اور رسوائی سے باہر نکلنے کا راستہ ہمیں کیا بتایا گیا؟ ہمیں بتایا گیا کہ ہم جہاد کی طرف واپس پلٹ آئیں، دین کی طرف واپس پلٹ آئیں۔ اب چاہے پورے دین پر عمل کرنا ہو تب بھی، یا دین میں سے جیسے بتایا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب کر رہے ہیں، چھوڑ رہا ہے تو جہاد کو چھوڑا ہے، تو پورے دین پر عمل کریں تب بھی جہاد کرنا ہوگا، اور دین میں سے چھوڑے ہوئے حصے کو، جہاد کو اختیار کریں تو یہ بھی دین کی طرف پلٹنا ہے۔ تو جب پورے دین پر عمل ہوگا، یا ہم جہاد فی سبیل اللہ کو اختیار کر لیں گے تو ذلت اور رسوائی کے بادل چھٹ جائیں گے، اور مسلمانوں کو پھر دنیا میں عزت اور شان اور رتبے والی زندگی حاصل ہو پائے گی۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الکفر والکافرین، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک فی کل مکان، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔